Hindu India and Muslim India must be separated, because the two nations are entirely distinct and different. اگر بھارت اور پاکستان دو الگ ملک ہونے کے بجائے ایک متحد ریاست ہوتی تو حالات کچھ اس طرح ہوتے. ادب کی دنیا میں اشفاق احمد، خوشونت سنگھ، مشتاق احمد یوسفی، آر کے نارائن، سعادت حسن منڈو اور امرتا پریتم، جبکہ شاعری کے منچ پر راحت اندوری، فیض احمد فیض، منظر بھوپالی، حبیب جالب، جاوید اختر اور جان ایلیا ایک ہی اسٹیج پر بیٹھے معاشرے کی عکاسی کر رہے ہوتے. کرکٹ کی دنیا میں کپل دیو، عمران خان، سچن تندولکر، شاہد آفریدی، وراٹ کوہلی اور بابر اعظم ایک ہی ملک کی نمائندگی کر رہے ہوتے. موسیقی کی دنیا میں مہدی حسن، نصرت فتح علی خان، لتا، محمد رفیع، کشور کمار اور جگجیت سنگھ ایک ہی چبوترے پر بیٹھے سر اور تال ملا رہے ہوتے. ایک ہی کچن سے پاؤ بھاجی، مٹر پنیر، بیف بریانی، چپلی کباب، سمئی اور لڈو کی خوشبو آ رہی ہوتی. دنیا بھر سے جتنے بھی سیاح آگرہ کا تاج محل دیکھنے آتے تو گوا کے بیچ کے مزے لیتے ہوئے سوات کی وادیاں، ناران کاغان اور نتھیا گلی کی سیر ضرور کرتے. فلم اور ڈراموں کی دنیا میں وحید مراد، دلیپ کمار، راجیش کھنہ، امیتابھ بچن اور توقیر ناصر سمیت کئی اداکار ایک ساتھ اداکاری کے جوہر دکھا رہے ہوتے. عمر شریف اور کپل شرما عوام کو ہنسا رہے ہوتے اور پورے ہندوستان سے مسلمان داتا کے دربار، اجمیر شریف اور نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر حاضری لگا رہے ہوتے. پاکستان میں موجود 22، بنگلہ دیش میں 20 اور ہندوستان میں موجود 40 کروڑ مسلمان ایک ہوتے اور دونوں ممالک کی فوج پر خرچ ہونے والا اربوں روپے کا بجٹ بجائے جنگ کے تعلیم، صحت اور ترقیاتی منصوبوں میں خرچ ہوتا، کیونکہ کشمیر سب کا ہوتا اور دو کے بجائے ایک پنجاب.